اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 کا ہم گرامیٹیکل انالیسس کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 21 کے حوالے سے ہماری اپنی ورکنگ اور ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ شرح المفردات کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ آج ہم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ جو کہ ایضاحات نحویۃ کی صورت میں بک میں موجود ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہاں سے اہم پوائنٹ اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، سورہ یوسف آیت نمبر 21، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تعویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ایضاحات نحویہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ، اور اس میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب پہلی بات بتا رہے ہیں کہ وقال الذی اشتراہ، اس میں الذی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ فی محل رفع فاعل قال، قال کے لیے یہ فاعل ہے، اور اس میں وصول چونکہ مبنی اسم ہوتا ہے واحد اور جمع کا، لہٰذا وہ محلاً مرفوع منصوب یا مجرور استعمال ہو سکتا ہے۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ والجملہ تو اشتراہ، اور یہ جملہ اشتراہ ہے یہ صلۃ الموصول ہے، لا محل لہا من الاعراب، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ والضمیر المستتر فی اشتراہ هو العائد، اور جو اشتراہ میں ضمیر مستتر ہے نا، ضمیر مستتر کون سی ہے؟ دیکھیں دو ضمیریں آپ کو اس میں ملیں گی اشتراہ میں، ایک ہا کی ضمیر جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ضمیر بارز کہا جاتا ہے، یعنی ظاہر ہے یہ، اور اشتراہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے نا یہ ضمیر مستتر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس ضمیر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ هو العائد، وہ عائد ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا۔ دوسرا پوائنٹ اکرمی مثواہ الی ولدن، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ هذه الجملۃ فی محل نصب مفعول به لقال، یہ جملہ جو ہے اکرمی مثواہ سے لے کے ولدن تک یہ قال کے لیے مفعول به ہوگا، اور جملے کا اعراب بھی ہم جانتے ہیں کہ محلاً آتا ہے تو یہ محلاً منصوب ہوگا، اور یہ مقول القول ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد اگلی بات جو بتا رہے ہیں وہ ہے عسیٰ ان ینفعنا۔ یہاں پر عسیٰ کے بارے میں بہت اہم انفارمیشن ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ بتا رہے ہیں کہ عسیٰ جو ہے یہ من افعال الرجاء، یہ افعال الرجاء میں سے ہے۔ رجاء کہتے ہیں امید کو، وتفید الترجی والاشفاق، اور یہ ترجی یعنی امید اور الاشفاق یعنی اندیشے کا فائدہ دیتا ہے۔ مثل جیسا کہ لعلہ کی طرح، جیسے کہ لعلہ دیتا ہے، لعلہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور یہ ترجی اور اشفاق کا مفہوم جو ہے وہ دیتا ہے۔ لیکن بتا رہے ہیں کہ غیر ان لعل حرف، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ لعل جو ہے وہ حرف ہے، وعسیٰ فعل غیر متصرف، اور عسیٰ جو ہے یہ ایک فعل ہے۔ پہلا فرق آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ لعل بھی امید اور اشفاق کا فائدہ دیتا ہے لیکن لعل حرف ہے، اور عسیٰ جو ہے یہ بھی امید اور اشفاق کا فائدہ دیتا ہے لیکن عسیٰ جو ہے یہ فعل ہے، اور کون سا فعل ہے؟ فعل غیر متصرف، یعنی ایسا فعل جو متصرف نہیں ہے، یعنی اس کی گردانیں نہیں آتی، تو ماضی کی گردانی صرف عسیٰ کی استعمال ہوتی ہے۔ مثال ترجی، ترجی کی مثال اب دے رہے ہیں قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ان اللہ غفور الرحیم، سورہ توبہ آیت نمبر 102۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ عسى اللَّهُ أن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور یہ پتہ چلے گا آپ کو ترجی اور اندیشے کا کانٹیکسٹ سے ذہن میں رکھیے گا، یہاں پر آپ اندیشے کا ترجمہ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ کانٹیکسٹ متعین کرے گا کہاں پر ترجی کا مفہوم ہے اور کہاں پر اشفاق کا یعنی اندیشے کا مفہوم ہے۔ اور اسی کو آگے بیان کر رہے ہیں عربی ٹیکسٹ میں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ ومثال الاشفاق قولہ تعالیٰ، اور اشفاق کی مثال اللہ تعالیٰ کے کلام سے دے رہے ہیں کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے، یعنی ہم ترجمہ کریں گے یہاں پر، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا ناپسند کرو
اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تو یہاں پر اب امید کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا بلکہ یہاں پر اندیشے کا ترجمہ ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے ہو سکتا ہے کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اسی کو بیان کر رہے ہیں نیچے کہ اَن یُخْشَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ پھر عسا فعل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تعملوا عسا عملا کانا، یہ کانا کا عمل کرتا ہے۔ کانا کا کیا عمل کرتا ہے؟ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کانا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب کر دیتا ہے، تو عسا جو ہے یہ بھی کانا کا عمل کرتا ہے۔ فتدخلوا علی المبتداء والخبر، پس یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ غیر ان خبرها مصدر مؤول، بس فرق یہ آپ نے رکھنا ہے کہ کانا کی خبر جو ہے وہ مفرد آ سکتی ہے، جملہ آ سکتی ہے، لیکن عسا کی جو خبر ہے نا یہ مصدر مؤول ہی آئے گی، یہ بس ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر عسى اللہ ان یتوب علیہم، تو یہاں پر دیکھیں آپ عسا جو ہے وہ فعل ترجیح ہو گیا، اسم جلالہ جو ہے وہ اس کا اسم ہو گیا، کیونکہ کانا کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور کانا کی ایک خبر ہوتی ہے، تو اسم جلالہ عسا کا اسم ہو گیا، اور عسا کی خبر جو ہے وہ مصدر مؤول ان یتوب علیہم کی صورت میں آئے گی۔ اور مصدر مؤول کو بھی چونکہ ہم محلاً اعراب کے اعتبار سے ٹریٹ کرتے ہیں تو اس مصدر مؤول کو ہم محلاً منصوب مانیں گے، اس لیے کہ کانا کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے۔ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ فلفظ الجلالۃ اسمھا، کہ لفظ جلالہ جو ہے اس کا اسم ہے، وَأَن یتوبہ، اور ان یتوبہ جو ہے وہ خبرھا فی محل نصب۔ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ ہاکا امثلۃ اخری، اور دوسری مثال ہیں آپ کے لیے۔ پہلی ایگزامپل اس میں دے رہے ہیں کہ اسیتا ان تنجحا۔ اب اسیتا دیکھیں یہ گردان آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اسا کی، اسا، اسیا، اسو، است، اسیتا، اسینا، اسیتا، اسیتما، اسیتم، اسیتی، اسیتما، اسیتنا، اسیتو، اسینا۔ تو اسیتا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم کے ساتھ ہے، یعنی گردان کا صیغہ ہے، تو بالکل وہ کانا والا جو ہے وہی حساب اس کے ساتھ رکھیں، گویا یہ کنتا ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ خبر ہوگی عسا کی۔ تو اسیتا میں انتا جو ہے وہ عسا کا اسم ہے، اور ان تنجحا جو ہے یہ مصدر مؤول محلاً منصوب خبر عسا ہے، اور پھر عسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ یا دوسری ایگزامپل لا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسینا ان نسافر غدن۔ تو اسینا یہاں پر عسا جو فعل اپنے اسم کے ساتھ موجود ہے، نا ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا اسم ہے، اور مصدر مؤول جو ہے ان نسافر غدن، یہ محلاً منصوب اس کی خبر ہے، اور اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ ہم کل سفر کریں گے۔ اب یہاں پر اندیشے والا ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ سفر کرنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تیسرا جملہ ہے کہ متی یعود زملاؤنا من مکہ، ہمارے کلاس فیلوز مکہ سے کب آئیں گے؟ اسو، اب یہاں پر تیسرا صیغہ ماضی کا استعمال ہوا ہے، اسو ان یعودوا الیوم، امید ہے کہ وہ آج آ جائیں گے۔ اسی طرح چوتھا جملہ ہے کیف حال التلمیذات، تلمیذات کا حال کیسا ہے؟ اسینا، امید ہے، ان یفہمن الدروس، کہ وہ سبق سمجھ رہی ہیں۔ تو اسینا میں جو نون ہے ضمیر مرفوع متصل، یہ عسا کے لیے اسم ہو گیا، اور ان یفہمن الدروس، تو درس کی جمع دروس آتی ہے ایکچولی، تو یہ جو ہے مصدر مؤول یہ محلاً منصوب عسا کے لیے خبر ہو جائے گی۔ اور پانچواں جملہ ایگزامپل کے طور پہ لا رہے ہیں کہ اصل مدیر ان یحضر الیوم، امید ہے کہ پرنسپل صاحب آج حاضر ہوں گے۔ تو اب یہاں پر عسا کا جو اسم ہے وہ ظاہر ہے المدیر، اس لیے آپ مرفوع دیکھ رہے ہیں اسے، اور اس کی خبر جو ہے عسا کی وہ ان یحضر الیوم ہے، اور یہ مصدر مؤول جو ہے محلاً منصوب خبر قرار دیا جائے گا عسا کے لیے۔ تو ایگزامپلس کے ذریعے آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ عسا جو ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اور وہ اسم یا تو ظاہر ہوتا ہے یا پھر ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ ہمیشہ مصدر مؤول کی صورت میں آتی ہے۔ اگلا ایک اہم پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ وتأتی عسا تامۃً، اور عسا جو ہے تامہ بھی ہوتا ہے۔ تامہ ٹرمینالوجی جو استعمال کی جاتی ہے ناقصہ کے مقابلے میں استعمال کی جاتی ہے، جس طرح افعال ناقصہ ہے نا، تو اسی طرح افعال تامہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ناقصہ افعال ہم کون سے قرار دیتے ہیں؟ وہ افعال جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کرتے، اور کانا اسی کیٹیگری میں جاتا ہے نا۔ لیکن اگر کانا اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری کر دے تو پھر اس وقت وہ کانا تامہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح عسا بھی تامہ ہو جاتا ہے، کب؟
عندما یحذف اسمها، جب اس کا اسم حذف کر دیا جاتا ہے، وَيَلِيهَا الْمَصْدَرُ الْمُعَوَّلُ مُبَاشَرَةً، اور اس کے بعد مصدر معول ڈائریکٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وَيَكُونُ الْمَصْدَرُ حِينَئِذٍ فَاعِلًا، اور مصدر جو ہے اس وقت پھر فاعل ہوتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اسا تامہ اور اسا ناقصہ کا آپ نے فرق کیسے کرنا ہے، کہ تامہ اسا اس وقت ہوگا جب اس کے اسم کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مصدر معول جو ہے وہ ڈائریکٹ آ جاتا ہے، اور پھر اس مصدر معول کو ہم اسا کے لیے فاعل قرار دے دیتے ہیں۔ اور جب یہ تامہ ہوتا ہے نا، پھر ان کا اسم اور خبر نہیں ہوتی، ذہن میں رکھیے گا، اس وقت پھر ان کا صرف فاعل ہوتا ہے۔ ایگزامپلز دے رہے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ کیفا حالک، تیرا کیا حال ہے، اسا ان تکون بخیر، امید ہے کہ تو خیریت کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پر اسا جو ہے وہ تامہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ آگے جو ان تکون بخیر مصدر معول آ رہا ہے نا، یہ اسا کے لیے فاعل ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اشکال اب آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ اسا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے اس کو ہم کیوں نہیں اس کا اسم قرار دے رہے؟ تو اس لیے نہیں قرار دے رہے کہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں جو ان تکون بخیر مصدر معول ہے، اس میں حاضر کے صیغے سے بحث کی گئی ہے۔ اگر یہ اسیتا ہوتا نا تو پھر ہم کہتے کہ اسیتا میں تا جو ہے انتا ضمیر مرفوع متصل وہ اس کا اسم ہے، اور ان تکون بخیر جو ہے یہ اس کی خبر ہے، لیکن یہاں پر سمپل اسا صیغہ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد ان تکون بخیر، یعنی اس مصدر معول میں استعمال ہونے والی ضمیر کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پہچان ہونے لگ جائے گی۔ اسی طرح آگے دیکھیں دوسری ایگزامپل میں، اینا زملاؤ کا، تمہارے کلاس فیلوز کہاں ہیں، اسا اللہ یغیبو، تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ یغیبو میں واو ہے ضمیر جمع مذکر کی، تو یہ اگر اسو ہوتا نا تو پھر ہم اسے کہتے کہ یہ فعل ناقص ہے۔ تو اسا ورڈ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اسا این یشفی المریض، امید ہے کہ مریض شفا یاب ہو جائے، اور اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ ضمیر آپ کو نہیں نظر آ رہی این یشفی المریض میں۔ اسی طرح اسا این یغفر اللہ لی، یہاں بھی اسا جو ہے وہ تامہ ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ تو اب یہاں پر آپ کہیں گے جی ضمیر تو نظر آ رہی ہے لی میں جو یا متکلم ہے، تو یہ اگر اسی نہ ہوتا نا تو پھر ہم اس کو ناقصہ مانتے۔ پھر مزید بتا رہے ہیں وفی کیفا بلال اسا ان یکون بخیر، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ اسا ان یکون بخیر، تو یہاں پر آپ دیکھیں اسا کے بعد جو ان یکون بخیر مصدر معول ہے نا، اس میں ہوا کی ضمیر آپ کو مل رہی ہے، اور وہ ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اسا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اس سے میچ کر رہی ہے، تو یہاں پر پاسبل ہے کہ اسا جو ہے وہ ناقصہ ہو، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یہاں پر اسا تامہ ہو۔ تو ایسی ایگزامپلز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کنفرم ہو جائے گا۔ یجوز ان تکون اسا ناقصۃ او تامۃ، جائز ہے کہ اسا یہاں پر ناقصہ یا تامہ ہو۔ فاذا قدرت وجود الضمیر المستتر فیہا کانت ناقصۃ، یعنی جب آپ مقدر کر دیں ضمیر مستتر کا وجود اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ناقصہ ہوگا۔ وَكَانَ هَذَا الضَّمِيرُ اسْمُهَا، اور وہ ضمیر اس کا اسم ہوگی، وَالْمَصْدَرُ الْمُعَوَّلُ خَبَرَهَا، اور مصدر معول اس کی خبر ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ تُقَدِّرْ وُجُودَهُ، اور اگر آپ اس کا وجود جو ہے ضمیر مستتر کا وجود پوشیدہ نہ کر سکیں تو کانت تامتن، تو وہ تامہ ہوگا۔ تو بہت اہم پوائنٹ یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے سمجھا دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ کانا ناقصہ اور کانا تامہ کے درمیان بھی فرق معلوم کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ افعال ناقصہ افعال تامہ بن جاتے ہیں تو وہ کان المصدر المعول فاعلھا، تو مصدر معول جو ہے اس کا فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ابن مالک کا ایک شعر بھی جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ وَجَرِّدًا عَسَا او ارفا مزمرا بہا اذا اسم قبلہا قد ذکرا، یہ جرد یجرد مجردن مصدر سے یعنی خالی کرنا کے معنی سے ہے کہ وجردن عصا، کہ عصا کو خالی کر دو لازماً ضرور بھی ضرور، او ارفا مزمرہ، یا رفع دو اس کے ذریعے ضمیر کے ساتھ، بہا نیچے ہے، اذا اسم قبلہا قد ذکرا، جبکہ اس سے پہلے اسم ذکر کیا جائے۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ اس آیت کے حوالے سے کہ وَفِي الْآيَةِ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اب بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں، یہ جو آیت ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں يَتَعَيَّنُ أَن يَكُونَ الْمَصْدَرُ أَن يَنفَعَنَا فَاعِلًا، یہ متعین ہے کہ أن ينفعنا اس کا یعنی مصدر معول جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، لِأَنَّهُ اس لیے کہ
وہ معطوف علی ان نتخذہ ولدا، اس لیے کہ اس کا عطف ان نتخذہ ولدا پر ہے۔ اذ لو کان ھذا المصدر خبرا لاسندت عصا الی الضمیر نا، یعنی اگر یہ ان ینفعنا مصدر خبر ہو تو عصا کی نسبت کی جائے گی ضمیر نا کی طرف، عزت تقدیر، اور پھر تقدیر جو ہے وہ یہ ہوگی، یعنی پوشیدہ کلام جو ہے یہ ہوگا اسینا ان نتخذہ ولدا، امید ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ یعنی دیکھیں نا کہ عصا کے بعد آپ کو دو مصدر مول مل رہے ہیں، ایک ہے ان ینفعنا، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے گا، اور کیا امید ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلا پوائنٹ دے رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ ان نتخذہ، اس میں اتخذہ جو ہے یہ بامعنی جعلہ ہے، اور التی تفید تحویل جو کہ تحویل کا فائدہ دیتا ہے، و تنصب مفعولین، اور دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے۔ یعنی اتخذہ جو ہے یہ افعال تحویل میں سے ہے، اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں سورہ یوسف کی آیت کے حوالے سے ہی، اور مثال پھر اسی کی دے رہے ہیں کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اتخذہ جو ہے یہ دو مفعول ڈیمانڈ کر رہا ہے، ایک ابراہیم اور ایک خلیل، اور افعال تحویل میں سے ہے۔ اور جیسے کہ آپ ایک جملہ بولتے ہیں کہ اتخذت الکتاب صدیقا، میں نے کتاب کو دوست بنا لیا۔ مصر کے بارے میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہے وہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ مصر جو ہے یہ اس کے بارے میں بلکہ بتا رہے ہیں کہ تمنع مصر من الصرف معرفتاً کما فی ھذہ الآیہ، یعنی مصر لفظ جو ہے اس کو محروم رکھا جاتا ہے صرف سے۔ اچھا، نحویوں کے مطابق جو صرف ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی اسم کے آخر میں تنوین کا لانا۔ تو یہ ترجمہ اگر ہم یہاں پر کریں تو یوں ہوگا کہ مصر کو محروم رکھا جاتا ہے تنوین سے معرفہ ہوتے ہوئے، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ وَتَصْرِفُ نَكِرَةً، اور صرف الاسم کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں اسم کو منصرف بنانا، اور یہ منصرف ہوتا ہے نکرہ ہوتے ہوئے، کما فی قولہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اہبطوا مصراً، تو اہبطوا مصراً میں آپ دیکھیں کہ مصر کا لفظ جو ہے یہ یہاں پر منصرف ہے، اور یہاں پر یہ نکرہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ کسی شہر کا کیا گیا، اور اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں نیچے کہ ای مدینۃ من المدنی، یعنی کسی شہر میں، شہروں میں سے۔ تو گویا آسان بات یہ ہے کہ مصر کا لفظ اگر آپ کو غیر منصرف نظر آئے تو وہ معرفہ ہوگا، اور ملک مصر جو ہے اس کے معنی دے گا، اور اگر مصر کا لفظ آپ کو منصرف نظر آئے تو وہ نکرہ ہوگا اور کسی شہر کا مفہوم دے گا۔ اس کے بعد اگلی بات جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس میں شبہ جملہ کذالک جو ہے یہ فی محل نصب مفعول مطلق ہے، یعنی یہ مفعول مطلق ہے، و تقدیر، اور پورا جملہ پوشیدہ جملہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ مکننا لیوسف فی الارض تمکیننا لہو فی بیت العزیز۔ اور اس میں ہم بات کر چکے ہیں کذالکہ کے حوالے سے کہ شروع میں جب آیا تھا سورہ یوسف میں تو میں نے بتایا تھا کہ کذالکہ جو ہے یہ مفعول مطلق ہی بنتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ولاکنہ، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ من اخوات انا کی اخوات میں سے ہے، تفید الاستدراک، یہ استدراک کا فائدہ دیتا ہے۔ نحو مثال کے طور پر فلان غنی، فلان جو ہے وہ امیر ہے، تو اس سے ایک ذہن میں خیال آیا کہ وہ امیر ہے تو ظاہر بات ہے وہ پھر خرچ بھی کرتا ہوگا، لیکن اس خیال کو پھر غلط کیا لاکنہ لا کر کے، لاکنہ ہو بخیل، لیکن وہ بخیل ہے۔ وقد تخفف نون لاکنہ، مزید بتا رہے ہیں لاکنہ کے بارے میں کہ کبھی کبھار اس کا نون جو ہے وہ بھی حذف کر دیا جاتا ہے، اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا خُفِّفَتْ، اور جب اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے تو اہملت، تو اس کا اثر جو ہے پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے، یعنی یہ لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ نحو مثال کے طور پر سورہ مریم کی آیت کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ تو یہاں پر دیکھیں لاکنہ کا نون جو ہے وہ شد کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، اس میں تخفیف کی گئی ہے۔ اب جو لاکن ہے یہ خفیف ہونے کی صورت میں مبتدا کو نصب نہیں دے رہا، تو الظالمون آپ مرفوع فارم میں ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور اہم پوائنٹ بتا رہے ہیں، اگلا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ وزال اختصاصها بالجملۃ الاسمیہ، اور اس کا
خاص ہونا جملہ اسمیہ کے ساتھ جو ہے وہ بھی زائل ہو جاتا ہے. یعنی ایک پوائنٹ تو یہ بتایا ہے کہ لاکنہ کے نون کی شد کو اگر ہم ہٹا دیں، اس میں تخفیف کر دیں، تو ایک تو یہ اپنا اثر جو ہے وہ بھی ختم کر دیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اب اس کا خاص ہونا جملہ اسمیہ کے ساتھ نہیں رہتا بلکہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہیں. تو اس صورت میں پھر حروف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص نہیں رہتے اگر ان میں تخفیف کر دی جائے. شد والوں کی بات کر رہا ہوں، انا، انا، کانا، لاکنہ، پھر یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور یہی بات بیان کر رہے ہیں فتدخلوا علی الجملۃ الفعلیۃ، اور پھر یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، تو یہاں پر دیکھیں لاکن جو ہے یہ لا یشعرون جملہ فعلیہ پر داخل ہو رہا ہے. تو الحمدللہ جی بہت اہم انفارمیشن ہمارے سامنے آئی ہے ایضاحات نحویۃ میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی طرف سے. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف اور اپنی ورکنگ کی طرف، اور جملوں کا اعراب جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلا حصہ جو ہم نے بنایا تھا اس کے آپ کو یاد ہوگا ہم نے 3 حصے کیے تھے. تو اس میں سے جو پہلا حصہ ہے وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واو کو استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، قالا فعل ہو جائے گا، اور الذی اس میں موصول ہے. الذی اس میں موصول ہے تو اس کے بعد صلہ جو ہے وہ اشتراہ من مصر قرار دے دیں گے ہم، جس میں اشترا فعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہی ضمیر جو ہے آیت کا کام دے رہی ہے، الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ باتیں ساری ہم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ میں پڑھ چکے ہیں. اور ہا ضمیر جو منصوب متصل ہے یہ مفعول بھی ہے اشترا فعل کے لیے. من مصر جار مجرور ہو کر یہ متعلق ہے اشترا فعل کے، اور پھر اشترا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول بن رہا ہے الذی اسم موصول کے لیے، اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع فاعل بن رہا ہے قالا فعل کے لیے. تو اب قالا کا فاعل آ گیا. اب لامرأتہ یہ وہ چیز ہے جس سے کہا جاتا ہے، وہ لام کے ساتھ آتا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو لام جارہ ہے اور امرأتہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا قالا فعل کے لیے. اب ہمیں قالا فعل کے لیے چاہیے مقول القول، جسے ہم محلاً منصوب مفعول بھی بنائیں گے. تو وہ آگے سے شروع ہو رہا ہے کہ اکرمی مثواہ، جس میں اکرمی فعل با فاعل ہے، یا ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور مثواہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی ہے اکرمی فعل کے لیے، اور اکرمی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقول القول محلاً منصوب مفعول بھی بن رہا ہے قالا فعل کے لیے. کہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس میں عسیٰ جو ہے وہ تامہ ہے، اور جب تامہ ہے تو اس کا فاعل ہوگا، اور فاعل جو ہے وہ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا کی صورت میں آ رہا ہے، جس میں ان جو ہے مصدریہ ہے. جب ان مصدری آ گیا تو آگے صلۃ الموصول حرفی آئے گا جو کہ ینفعنا کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ینفع فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور نا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ جو ہے اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مرفوع فاعل ہوا عسیٰ فعل کے لیے، اور عسیٰ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اور آگے او جو ہے یہ عاطفہ ہے. نتخذہ ولدا، اس کو انالائز کریں تو اس میں نتخذہ فعل با فاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول اول ہے اتخذہ فعل کے لیے، اور ولدن جو ہے یہ مفعول ثانی ہے اتخذہ فعل کے لیے. اور پھر اتخذہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، اب یہ بھی چونکہ خفیف یا منصوب استعمال ہوا ہے تو اس کا عطف جو ہے ہم ینفعنا پہ کر دیں گے. کلیئر ہو گیا؟ گویا ینفعنا جو ہے اس کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے، اور نتخذہ ولدا کو معطوف قرار دیں گے. پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ پھر اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر یہ مصدر مؤول ہو کر محلاً مرفوع فاعل ہو جائے گا عسیٰ کے لیے. امید ہے بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں یا استنافیہ قرار دے دیتے ہیں. کذالک اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور اصل میں یہ جار مجرور ہے، اور جو مفعول مطلق مصدر محذوف ہے نا اس کی یہ صفت بن رہا ہے. مکنا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لی یوسفہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہے مکنا فعل کے، اور فی الارضی جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی جار مجرور متعلق ہے مکنا فعل کے. پھر مکنا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں اور جو مفعول مطلق محذوف ہے اصل، صحیح ہے، جس کے قائم مقام ایک کذالک آ رہا ہے، یعنی یہ صفت بن رہا ہے اس کی اور وہ موصوف ہے.
اور اسی کو ہم آسانی کے لیے مفعول مطلق ہی کہہ دیں گے۔ تو مکنہ فعل اپنے فاعل، اپنے دونوں متعلقوں اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اس کو انالائز کریں تو یہ لام جو ہے واو کے بعد آنے والا، یہ لام تعلیل ہے، واو عاطفہ ہو جائے گا، اور لام تعلیل وہی لام کئی جو ہم نے بات کی ہے نا، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور لام کئی کے بعد یا لام تعلیل کے بعد جو ہے ان مصدریہ چھپا ہوتا ہے، اور ان مصدریہ کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے نعلمہ من تعویل الاحادیث۔ اس میں نعلمہ فعل با فاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور من تعویل الاحادیث جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں من حرف جر ہے اور تعویل مضاف ہے جس کا مضاف الیہ الاحادیث ہے۔ پھر یہ جار مجرور جو ہے یہ مل کر متعلق ہو رہا ہے نعلمہ فعل کے، اور پھر نعلمہ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ان مصدریہ پوشیدہ کے لیے، اور ان مصدریہ پوشیدہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر مؤول ہو کر محلاً مجرور بن رہا ہے لام تعلیل، لام کئی، لام جارہ کے لیے، اور پھر لام جارہ جو ہے اپنے مجرور سے مل کر مکنہ کے متعلق قرار دیا جا رہا ہے، یا پھر اس کو ایک محذوف کے متعلق بھی قرار دیا ہے محمود صافی صاحب نے، اور اس صورت میں اس واو کو جو ہے وہ پھر استنافیہ قرار دیا جائے گا۔ اور اگر اس کو مکنہ کے متعلق قرار دیں نا تو پھر جو شروع میں واو آ رہا ہے نا یہ پھر واو زائدہ ہوگا، یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ واو عاطفہ کے ذریعے سے پھر جو ہے وہ ہم متعلق نہیں قرار دے سکتے، ذہن میں رکھیے گا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اس میں واو جو ہے استنافیہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ غالب علی امرہ جو ہے اس میں اسم جلالہ مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے وہ غالب ہے، اور علی امرہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں علی حرف جر ہے جس کا مجرور امرہ ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہے غالب کے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور واو پھر اس کے بعد آپ کو عاطفہ نظر آئے گا، لاکنہ حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے جس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، اسم اس کا منصوب ہوگا، لہٰذا اکثر الناس جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ اسم ہے لاکنہ کا، اس لیے آپ منصوب دیکھ رہے ہیں، اور خبر لاکنہ کی مرفوع ہوگی اگر وہ اسم ہوگی، اور خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے جو کہ آپ اس صورت میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ جملہ فعلیہ جو ہے محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا، لہٰذا لا یعلمون جو ہے یہ جملہ فعلیہ محلاً مرفوع خبر لاکنہ بن رہا ہے، اور لاکنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور جو لا یعلمون کو ہم اگر انالائز کریں تو لا حرف نفی ہے، اور اس کے بعد یعلمون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور جملہ جو ہے وہ خبر بن رہا ہے تو اس میں آیت کا ہونا ضروری ہے، تو واو ضمیر جو ہے یہ آیت کا کام دے رہی ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ کر لی ہے، تھوڑی سی ہیلپ لی محمود صافی صاحب کی، اور اب باقاعدہ محمود صافی صاحب کے جملوں کے اعراب جو ہے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب پہلا جملہ جو بتا رہے ہیں قال الذی اشتراہ، اس کو کہہ رہے ہیں لا محل لہا استنافیہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اشتراہ جو ہے یہ لا محل لہا صلۃ الموصول الذی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اکرمی جو ہے یہ فی محل نصب مقول القول ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا جو ہے اس کو انہوں نے تعلیلیہ قرار دیا ہے، جس میں ینفعنا جو ہے یہ صلۃ الموصول حرفی ان ہے۔ نتخذہ اس کا عطف انہوں نے کیا ہے ینفعنا پہ، ہم نے بھی ایسا کیا، اور مکنہ جو ہے یہ والا جملہ جو ہے یہ جملہ مستانفہ ہے، اور نعلمہ اس کو انہوں نے صلۃ الموصول حرفی قرار دیا ہے ان مضمر کے لیے، یعنی جو پوشیدہ ان ہے اس کے لیے۔ اللہ غالب لا محل لہا استنافیہ ہے، لاکنہ اکثر الناس یہ معطوف ہے آخری جملے پر، اور لا یعلمون جو ہے یہ فی محل رفع خبر ہے لاکنہ کی۔ تو الحمدللہ جی ساری ورکنگ ہو گئی ہے جملوں کے اعراب کے اعتبار سے بھی، اور اب آخری چیز جو رہ گئی ہے ہماری اس لیکچر کی وہ ہے اس آیت کا ترجمہ، تو وہ ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کی رہائش باعزت رکھ، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے
یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 ہماری 2 لیکچرز میں مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔